بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کل آپ کے سامنے 18ویں تراویح کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ آج آپ کے سامنے 19ویں تراویح کے چند اہم نکات رکھیں گے، بغور سماعت فرمائے۔ آج کی یہ تراویح 23ویں پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی یہ حالت قابل افسوس ہے کہ ان کا جو پیغمبر آتا ہے یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ کیوں بھولتے ہیں کہ کتنی ہی نافرمان امتیں ان سے پہلے ہلاک کی جا چکی ہے۔ ایک دن سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی ہی تخلیقی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور نیک لوگوں کو جنت کے عیش و آرام کی خوشخبری دی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، 182 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن کی ترتیب میں 37ویں سورہ ہے۔ اس سورہ کے پہلے لفظ کو ہی اس کا علامتی نام مقرر کر دیا گیا ہے۔ مجموعی اعتبار سے اس سورہ میں بھی توحید کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور شرک کا رد کیا گیا ہے۔ عقیدہ آخرت پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس سورہ میں سب سے مؤثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے سے متعلق واقعہ ہے، جس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ کفار مکہ اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں تو انہیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ دوسرا پہلو اہل ایمان کے لیے نصیحت کا ہے کہ انہیں ہر طرح سے ایثار و عمل اور قربانی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ ساری کائنات دوزخ کا ایندھن بنے گی، مجرموں کی یہی سزا ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا جس میں باپ اور بیٹا دونوں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے ایک ذبیحہ بدلے میں دے کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہمیشہ کے لیے نسلوں میں جاری کر دی گئی۔ پھر سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وہ بغیر اللہ کی اجازت کے بستی والوں سے خفا ہو کر دریا کے سفر پر چلے گئے تھے۔ ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا، پھر مچھلی کے پیٹ ہی میں انہوں نے اللہ کے حضور میں توبہ کی جو قبول ہو گئی اور مچھلی نے انہیں خشکی پر اگل دیا۔ اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ صاد مکی سورہ ہے، اس میں 88 آیات ہے۔ ترتیب قرآنی میں یہ 38ویں سورہ ہے۔ ابتدائی حرف صاد کو ہی سورہ کا علامتی نام مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس سورہ میں کفار کی ضد اور ہر درمی کا تذکرہ ہے۔ دو ٹوک انداز میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ مختلف انبیاء اور ان کی قوموں کے انبیاء کے ساتھ رویے کا ذکر کر کے نیکوکاروں اور مجرموں کے انجام کو واضح کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مشرکین مکہ تکبر اور ضد میں مبتلا تھے کہ انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا اور باتیں بناتے ہوئے ایک بارگی اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ ارشاد ہوا کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ کیا منکرین نہیں سمجھتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی نافرمان قوموں کو ایسے ہی حرکتوں پر ہلاک کر چکے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ناروا باتیں یہ منکر بناتے ہیں آپ ان پر صبر کیجئے۔ پھر داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے دنبیوں کے متعلق ایک تنازع کا فیصلہ فرمایا تھا، مگر یہ اللہ کی طرف سے ان کا یہ ایک امتحان تھا جس کا فیصلہ کرتے ہی ان کو احساس ہو گیا، فوراً سجدے میں گر گئے اور توبہ کی جو اللہ نے قبول فرمائی۔ پھر ایوب علیہ السلام کی سخت بیماری اور ان کے صبر کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اس طرح اور کئی پیغمبروں کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان کو ہم نے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی ہے، وہ بہکائے گا ضرور مگر اللہ کے خالص بندے اس کے فریب میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ بھی مکی ہے، اس میں 75 آیات ہے۔ ترتیب قرآنی میں 39ویں سورہ ہے۔ اس کا نام آیت نمبر 71 سے ماخوذ ہے۔ اس سورہ میں دعوت اسلامی کا خلاصہ
نہایت ہی مؤثر اور بڑے دل نشین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے اور کافر ہو۔ اللہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بناتا، واحد اور غالب ہے، وہ لوگوں کے کفر سے بے نیاز ہے۔ ہاں، اسے شکر گزار بندے پسند ہے۔ ہر شخص اپنا حساب دے گا اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ قرآن نصیحت اور ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے، اس میں ایسے مضامین بیان کیے گئے ہیں جن میں ذرا سی بھی کجی نہیں، تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائے اور برے انجام سے بچے۔ 19ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور قرآن کے اخلاق سے ہمارے اخلاق کو مزین فرمائے۔ قرآن کی برکت سے ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔